تھری بنیادی طور پہ ایک ہیومن رائٹ کا مسئلہ چھیڑنے کے لیے اٹھانے کے لیے سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی عوامی دلچسپی کو معاملہ ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کو بندہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ ایک اپیلٹ کورٹ ہے، وہاں اپیل تو کر سکتے ہیں، یعنی کسی آرڈر کی، مثلاً کہ نیچے سے آرڈر چلا تھا سیشن جج سے، سول جج سے، وہ چلتے چلتے جناب ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے اب سپریم کورٹ میں چلا گیا، تو وہ اپیلٹ باڈی ہے، وہ سن سکتی ہے، لیکن ڈائریکٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں سن سکتی۔ یہ کانسٹیٹیوشن کی اسکیم ہے، ہمارے جو آئین ہے اس کی اسکیم ہے۔ تو ہاں، ایک شرط پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ فائلنگ کروا سکتی ہے، سپریم کورٹ کی پاور ہے، کانسٹیٹیوشنل پاور ہے، کہ اگر وہ عوامی دلچسپی کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ، یعنی جس سے زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہوں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس متاثر ہو رہے ہوں، بہت سارے لوگوں کے، کسی بھی کمیونٹی کے یا پوری جو عوام ہے ان کے، پبلک ایٹ لارج، تو اب اس میں کوئی ایسی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اگرچہ اس کو صحیح ایکسرسائز بھی نہیں کیا جاتا، اور وکلاء کے لیے یہ عرض ہے کہ جب بھی ایسی کوئی پٹیشن دی جائے تو عام طور پر یہی کہا جاتا ہے جی پہلے آپ نیچے ہائی کورٹ سے ہو کے ہیں، حالانکہ یہ وہاں پہ کنڈیشن نہیں لکھی ہوئی۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹیکنیکل ایشو ہے، لیکن ٹیکنیکلی یہی ہے کہ سپریم کورٹ کو پاور ہے، اور اسی کے تحت ہی سو موٹا آتا ہے۔ اب یہ پچھلی چیف جسٹس صاحبان کے دور میں جو نا، اس وقت یہ ایک سرکولر ٹائپ چیز تھی، اور اس میں صرف چیف جسٹس، آنریبل چیف جسٹس صاحب کو یہ پاور تھی کہ ہی کین ٹیک سو موٹو، اور کسی اور کو نہیں تھی۔ اور اب فرق یہ ہوا ہے کہ اس کو اب اٹ ہیز بین کنورٹیڈ انٹو اے جوڈیشل آرڈر۔ آج جو آرڈر پاس ہوا ہے، ایک اپلیکیشن تھی جس کو نہ نمبر تھا، جس کے نہ پارٹی نیمز ہیں، مطلب ایک پراپر طریقہ کار ہے کہ کیسے سپریم کورٹ کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ وہ ایک انسٹیٹیوشن برانچ ہے، اس میں کافی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، اس میں لمیٹیشن بھی دیکھنا پڑتا ہے، مثلاً کہ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے ہو چکی ہوتی ہیں یا اب نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے علاوہ دوسرا یہ کافی ساری چیزیں، پبلک انٹرسٹ ہے کہ نہیں، اور پھر اس پہ اکثر اوقات رجسٹرار صاحب جو ہیں وہ اس پہ اعتراض لگاتے ہیں، اور پھر رجسٹرار کے خلاف جو ہے وہ چیمبر اپیل بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، چیمبر اپیل اگر ایکسیپٹ ہو جائے تو پھر اٹ از بائنڈنگ، کہ وہ ایٹ لیسٹ فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو ہے تو 2 جج سنیں، یہ رولز میں ہے، سپریم کورٹ کے رولز میں ہے۔ بہرحال یہ کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی آپ جائیں اور جناب جج صاحب کو درخواست دے دیں اور جج صاحب جناب فٹافٹ بلا لیں، ایسا اٹس ناٹ پروسیجر۔ یہ ٹھیک ہے، عدل اسلام یہی ہے کہ جلد از جلد، لیکن یہ حاکم وقت کے لیے ہے، کسی جج کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ ایک پروسیجر ہے اور اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور کرنا چاہیے بھی جب پروسیجر ہے۔ اس کو امینڈ کروانا ہے تو امینڈ کرنے کا بھی طریقہ کار موجود ہے۔ بہرحال کہ یہی ہے کہ اب اس فیصلے کے تحت یہی ہے، اٹ ہیز بیکم اے جوڈیشل آرڈر، کہ اونلی آنریبل چیف جسٹس ہیز پاور، وہ خود سو موٹو لے سکتے ہیں، از خود نوٹس لے سکتے ہیں، وہ نوٹس بھی کر سکتے ہیں، وہ کسی کو بلا بھی سکتے ہیں، لیکن کوئی اور آنریبل بینچ ہے کسی سپریم کورٹ کا تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں، پہلے بھی ایسا تھا، اب بھی یہی ہے کہ وہ آنریبل بینچ جو ہے ریکمینڈ کر سکتا ہے آنریبل چیف جسٹس صاحب کو کہ جناب یہ فلاں مسئلہ ہے، اور اس کے تحت جو ہے نا آپ اس کا کانسٹیٹیوشن آف بینچ کریں۔ اب اس کا رہا مسئلہ کہ کیا لارجر بینچ بھی مثلاً 5 کا ہے تو 7 کا یا 6 کا، تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوٹ کون کرے گا بینچ۔ اب یہی ہے کہ پھر بھی آنریبل چیف جسٹس کی پاورز میں ہے کہ وہ پھر لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں، اور اس کو ایمینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہر جج از امپاورڈ ٹو ہیو دی پاور آف سو موٹو، ایسا کوئی چاہتا ہے تو اس کو پھر بھی لارجر بینچ سے اس کو ریویو کرانا پڑے گا، اور اس کا طریقہ کار موجود ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر یا اس طرح کر کے کانسٹیٹیوشن آف بینچز جو ہے وچ از دی ایگزیکٹو پاور آف چیف آنریبل چیف جسٹس، تو اگر ایسا نہ ہو
مثلاً کہ چاہتے ہیں کہ جی ہم ہر آنریبل جج آف سپریم کورٹ فیوچر میں چاہیں کہ جی ایسا کرے، تو پھر اس کے لیے اس کو ریویو کرانا پڑے گا، اور ریویو کرنے کے لیے بھی کانسٹیٹیوشن آف لارجر بینچ، وہ آنریبل چیف جسٹس کا کام ہے، وہ جتنا بھی بڑا بینچ ہے وہ سارے لکھیں گے جی آپ ایک لارجر بینچ بنائیں، اگر 5 کا ہے تو آپ 6 کا 7 کا بنا دیں، جتنا بھی بنا دیں، یعنی 5 سے بڑا ہونا چاہیے، اور پھر وہ سارا بینچ ہیئرنگ کرے، اور پھر وہ اپنی پاورز یوز کر کے ہاں اس کو ایمینڈ کر سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، یہ اٹ از پاسبل، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اور اتنا زیادہ میس کریٹ کرنا بھی اچھا نہیں ہے۔ بہرحال یہی ہے کہ ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا جی کوئی سو موٹو، اور اس کا ایک پروسیجر ہے۔ ہاں کوئی بینچ آنریبل چاہے تو وہ جو ہے نا ریکمینڈ کر سکتا ہے آنریبل چیف جسٹس کو کہ جی آپ اس مسئلے کو جو ہے نا ایڈریس کریں انڈر سو موٹو پاورز، اور آنریبل چیف جسٹس چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، ورنہ کسی بھی بینچ کو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ خود از خود نوٹس لے سکتے ہیں کسی بھی ایشو پر، اور آنریبل کوئی بینچ بھی جتنا بھی بڑا ہو جتنا چھوٹا ہو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ آج کا کرکس ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، یہی پروسیجر ہے۔ 1980 کے رولز جو ہیں سپریم کورٹ میں، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، تو سمجھ سے بالا تر تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ اس کا نمبر لگا ہے، نہ اس کو اس چھلنی سے گزارا گیا ہے، کہ کافی چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جب سو موٹو لیا جاتا ہے، بندہ خود فائل کرے تو اس میں 250 روپے کا اسٹیمپ پیپر بھی لگتا ہے، اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کا ایک فارمیٹ ہے درخواست کا، یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ بہرحال بریفلی اسپیکنگ کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب کو جوڈیشلی اب امپاور کر دیا گیا ہے، پہلے تو ایک سرکولر کے ذریعے تھا، اب خود بینچ نے کہہ دیا، آنریبل سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے کہہ دیا 5 آنریبل ججز کے، کہ آنریبل چیف جسٹس جو ہے وہ یہ پاور ایکسرسائز کر سکتے، ہر جج نہیں کر سکتا، تو یہ اس کا کرکس ہے۔ لہٰذا وہ جو اپلیکیشنز ہیں وہ بالکل انفریکچوس ہو گئیں، اور ویسے بھی اگینسٹ دی رولز تھی، وہ خود نہیں ہو سکتا، نہ اس میں پارٹی نیم تھا، پارٹی نیم ہو بھی صحیح، پھر بھی دیٹ از اے پروسیجر ٹو انسٹیٹیوٹ، وہ انسٹیٹیوشن کا پروسیجر ہوتا ہے، اس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا تھا۔